دو میاں بیوی تھے اور دونوں کی مائیں ان کے ساتھ رہتی تھی، شوہر کی ماں بھی اور بیوی کی ماں بھی۔ تو اب یہ شوہر کی ماں جو تھی یہ نیک عورت تھی، اللہ والی تھی۔ اب شوہر کی بیوی ہر وقت اس کی ماں کی شکایتیں اس کو لگا، لڑائی جھگڑا گھر میں چلتا ہی رہتا تھا۔ پھر ایک دن اس بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، اگر تو مجھے خوش دیکھنا چاہتا ہے تو پھر ایسا کر، اپنی ماں کو مجھ سے دور کر دے۔ شوہر نے اسے سمجھایا، میں اسے کہاں چھوڑوں گا، بوڑھی ہے، اس کو برداشت کرو، گھر میں رکھو۔ لیکن اس نے کہا کہ اس کا حل کوئی نہیں، اگر تو اس کو مجھ سے دور نہیں کرے گا تو میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گا۔ اب شوہر وہ بھی دنیا دار تھا، اس نے بیوی کی بات مانی اور ماں کو اپنے گھر سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ طریقہ یہ اختیار کیا کہ اس نے اپنی ماں کو لیا اور رات ہونے سے پہلے اپنی ماں کو جنگل میں چھوڑا۔ اب ماں کو جب جنگل میں چھوڑ کے آیا اور نیت یہ تھی کہ صبح تک اسے درندے وغیرہ کھا لیں گے تو قصہ ختم ہو جائے گا، گھر کی لڑائی ختم ہو جائے گی۔ رات وہ چھوڑ کے آیا، درندے حیوانات جنگل کے جب اس بڑھیا کی طرف بڑھے، آوازیں نکالی، طرح طرح کی آوازیں آنے لگی۔ تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو اس بڑھیا کے پاس بھیجا کہ جاؤ اس بڑھیا سے پوچھو کہ یہ آوازیں کیسی ہیں، کیا محسوس کر رہی ہے۔ اب وہ اللہ والی تھی، نیک سیرت خاتون تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے اس جنگل سے بھیڑوں کی آوازیں آ رہی ہیں، بکریوں کی آوازیں آ رہی ہیں، گائے کی آوازیں آ رہی ہیں، کہ جیسے بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہو اور گھر کی حویلی سے، باڑے سے آوازیں آتی ہیں، مجھے تو بالکل ایسی آوازیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی ڈر خوف ہے، خدشہ ہے؟ اس بڑھیا نے کہا مجھے تو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی خدشہ نہیں، اللہ کا شکر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ تو فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، اگر خیر ہے تو پھر اللہ خیر ہی رکھے گا۔ چلے گئے۔ صبح اب اس بندے کے دل میں خیال آیا کہ رات میں اپنی ماں کو چھوڑ کے آیا تھا، جا کے دیکھوں تو صحیح کس حالت میں ہے، کیا درندے کھا گئے، ہڈیاں بچیں نہیں بچیں۔ وہ جب جنگل کی طرف گیا تو اس نے دیکھا کہ سارا جنگل بھیڑ، بکریاں، گائے، اونٹ، جانوروں سے بھرا ہوا ہے اور سب جانور اس کی ماں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، آوازیں نکال رہے ہیں۔ اس نے جا کے اپنی ماں سے پوچھا کہ اماں جان یہ کیا ماجرا ہے، جنگل میں بھیڑ، بکریاں، گائے، اونٹ وغیرہ یہ کہاں سے آ گئے؟ اس بڑھیا نے کہا یہ تو اللہ نے مجھے رزق دیا ہے، یہ تو اللہ کی شان ہے، مجھے سے چاہے رزق دے۔ اب وہ ماں کے پاؤں میں بیٹھ گیا، معافی مانگنے لگا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے وہ سارا جنگل جو جانوروں سے بھرا ہوا تھا وہ اپنے آگے لگایا، ماں کو اٹھایا اور گھر پہنچ گیا۔ اب بیوی نے کہا کہ یہ اتنا زیادہ مال دولت کہاں سے تیرے پاس آئی؟ اس نے کہا یہ سب اللہ نے میری ماں کی برکت سے مجھے دیا ہے۔ کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا ہوا وہی جو تو نے کہا تھا، ماں کو جنگل میں چھوڑا، جب جنگل میں گیا تو وہاں یہ منظر تھا، یہ اللہ نے اس بڑھیا کو دیا رزق۔ اب وہ خاتون جو تھی اس کی بیوی، وہ لالچن تھی۔ اس نے کہا اچھا اگر تو مجھے خوش رکھنا چاہتا ہے تو پھر میری ماں کو بھی وہاں چھوڑ کے آ جہاں اپنی ماں کو چھوڑ کے آیا تھا۔ یہ پہلے کہتی تھی کہ تو اپنی ماں کو چھوڑ کے آ، اب کہنے لگی کہ میری ماں کو بھی چھوڑ کے آ، اس لیے کہ جو تیری ماں کو ملا ہے وہ میری ماں کو بھی ملے۔ یہ انسان کے دل کا لالچ اسے طرح طرح کے سبق پڑھاتا ہے، سازشیں سکھاتا ہے۔ یہ انسان جب لالچ کی اپنے دل میں لالچ کو جگہ دیتا ہے پھر شیطان اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس نے کہا میری ماں کو بھی چھوڑ کے آ، کی ماں کو اٹھایا اور اٹھا کے جنگل میں چھوڑ آیا۔ رات ہوئی، درندوں کی آوازیں آنے لگی، چنگاڑنے لگے، شیر، چیتے سارے۔ اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے آ کے پوچھا بتا اے بڑھیا کیا حال ہے، خیر ہے یا شر ہے؟ اس نے کہا خیر کہاں، یہ جنگل بیابان، سناٹا، اندھیرا۔ اس نے کہا آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ اس نے کہا یہ درندوں کی آوازیں ہیں، یہ تو مجھے کھا ڈالیں گے، مار ڈالیں گے، چیر پھاڑ کر ڈالیں گے۔ فرشتوں نے کہا اچھا جیسا تو نے کہا ویسا ہی ہو۔ فرشتے چلے گئے، درندوں نے حملہ کیا، اس کو چیر پھاڑ کر گئے۔ صبح اس بڑھیا نے، اس عورت نے اٹھتے ہی صبح اپنے خاوند کو اٹھایا، جلدی جا اور جا کے میری ماں کو لے کے آ، اور جو اللہ نے اسے انعام و اکرام دیا وہ بھی لے کے آ۔ وہ گیا، وہاں پہ اس کی ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس نے ہڈیاں اٹھائیں، کپڑے میں باندھی اور لا کے اس لالچن عورت کو کہا کہ یہ تیری ماں کی ہڈیاں ہیں جو درندوں نے رات کو چھوڑی ہیں اور گوشت سارا کھا گئے۔ جب اس نے یہ خبر سنی تو وہ بھی صدمے سے مر گئی۔